اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Najir Ahmed Najar once again, lecturer, Political Science, BHSS Maidapura, with today's topic for 12th class. And our today's topic is Basic Principles of Indian Foreign Policy. بچوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ بنیادی اصول کیا تھے انڈین فارن پالیسی کے. فارن پالیسی کے معنی ہیں جب ایک ملک کا روابط جو اس کے ہمسائے ممالک سے ہوتا ہے، چاہے وہ ٹریڈ کی بنیاد پہ ہو، سیکیورٹی کی بنیاد پہ ہو، ہیلپ کی بنیاد پہ ہو، غرض یہ کہ ٹو کیپ ریلیشنز ود فارین کنٹریز، دیٹ از کالڈ فارن پالیسی. آج ہم اس کے بیسک ایلیمنٹس کی بات کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا یہاں پہ 1945 سے لے کر 1945 تک ورلڈ وار سیکنڈ یہاں پہ تھا، تو اس وقت انڈیا کو دونوں یعنی یو ایس ایس آر اور یو ایس اے نے کہا کہ ہمارے ساتھ جوائن کرو. تو اس وقت انڈیا والوں نے یہاں پہ ایک پالیسی اڈاپٹ کی تھی جسے نان الائنمنٹ کہتے ہیں. نان الائنمنٹ کے معنی ہیں ناٹ ٹو جوائن ایدر آف دا بلاک. انہوں نے سوچا ہندوستان والوں نے کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، وی نیڈ ہیلپ فرام بوتھ کنٹریز بوتھ بلاکس. ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم دونوں سپر پاور جو تھی اس وقت یو ایس ایس آر یو ایس اے، ان سے ہم مدد لیں گے، نہ کہ جنگ میں ہم اپنے آپ کو انوالو کریں گے. جنگ میں انوالو کرنے سے اپنے آپ کو خرابی میں نہیں ڈال سکتے تھے ہم. تو اس وقت انڈیا والوں نے جو یہاں پہ پالیسی اختیار کی تھی اسے نان الائنمنٹ کہتے ہیں. جب ہم بیسک ایلیمنٹس پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین فارن پالیسی جو تھی جو اس وقت بنائی گئی تھی بالکل آج وہی اس کے اصول ہیں جس طرح اس طرح تھے، تو اسی طرح اس وقت بھی اس کے اصول ہیں. یعنی فارن پالیسی جتنے سارے ایلیمنٹس ہیں اس کے تو بالکل وہی ہیں جو پرانے ہیں یا نئے ہیں، بالکل ان میں کوئی فرق نہیں آیا. صرف فرق یہ تھی کہ دا اونلی ڈفرینس از دیٹ نہرو واز ایمفیسائزنگ آئیڈیلزم. صرف یہ فرق تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے تو وہ آئیڈیلزم پہ زیادہ بھروسہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب شاستری جی یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وی مسٹ فالو دا ریئلزم، ہم ریئلزم کا پرچار کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے ہم. لیکن اس کے بعد جب یہاں پہ گاندھی آ گئے تو گاندھی نے بہت اسٹرگل کی ہماری انڈیپینڈنس کے لیے، فریڈم کے لیے. تو اس نے کہا نہیں، نہ تو ایک نہ تو دوسرا بلکہ دونوں کو ہم فالو کریں گے. سو گاندھی واز دا لیڈر ہو فالوڈ بوتھ ریئلزم اینڈ آئیڈیلزم. جب ہم فیچرز کی بات کریں گے تو سب سے پہلا اس کا فیچر ہے انڈین فارن پالیسی کا، وہ ہے نان الائنمنٹ. یہ سب سے بڑا کریکٹرسٹک ہے انڈین فارن پالیسی کا. انڈیا ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک نان الائنڈ کنٹری تھی. جو اس کی فارن پالیسی تھی وہ نان الائنمنٹ پہ ہی بیس کر رہی تھی. انڈیا پہلا ملک تھا جس نے انیشیٹ کیا ہے دا پالیسی آف نان الائنمنٹ. سب سے پہلے اس نے نان الائنمنٹ کا پرچار یہاں پہ کیا ہے. دوسرا ہے ہمارا پوائنٹ اپوزیشن ٹو امپیریلزم اینڈ کالونیلزم. یہ انڈیا تھا جس نے اپوزیشن کیا، جس نے مخالفت کیا امپیریلزم سامراجیت کی اور کالونیلزم کی. انڈیا نے ہمیشہ امپیریلزم جسے میں نے سامراجیت کہا اور کالونیلزم کی ہمیشہ اس نے مخالفت کر لی ہے. اس نے کہا کہ جب ہم یہاں پہ یہ چیزیں اختیار کریں گے، اگر امپیریلزم اور کالونیلزم ہم اختیار یہاں پہ کریں گے، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف انسان کو دیتا ہے، یہ ایک ملک کو صرف انجوریس ہی کر سکتا ہے، اور جو ملک کا جو پیس ہے، جو امن امان ہے، اس کو ختم کر کے اس کو وار کی طرف یہ ڈائیورٹ کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا اپوزیشن ٹو دا پالیسی آف کاسٹ اینڈ کلر. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ایک فیڈرل ہونے کے ساتھ ساتھ ریجڈ بھی ہے، یونیٹری بھی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ انڈین فارن پالیسی کو چلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں، چاہے یہ کاسٹ کا مسئلہ ہو، کلر کا مسئلہ ہو، ڈسکریمنیشن کا مسئلہ ہو، یہ مسئلے ایک طرف چھوڑ کے ہمیں ترقی کی طرف اپنے ملک کو گامزن کرنا چاہیے.
تو اس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے کہ یہاں پہ ایبالیشن ہونی چاہیے کاسٹ سسٹم کی، جو یہاں پہ ذات پات کا سسٹم ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. اینڈ ہیز ٹرائی ٹو ریموو کاسٹ پالیسی. تو اس نے یہ کہا کہ جتنی ساری ذات پات کی پالیسی یہاں پہ ہیں ان کو ہم ریموو کریں گے، ان کو ہم ختم کریں گے فرام دا ورلڈ، پوری دنیا سے. تو اس نے اپوز کیا ہے جو ریشیل سیگریگیشن یہاں پہ تھی افریقہ میں، وہاں پہ نسل کی لڑائی تھی. تو اس نے کہا یہاں پہ کالے اور گوروں کی لڑائی تھی. تو اس نے اس کی مخالفت ہی نہیں کی، بلکہ یو این او میں یہ سوال اٹھایا کہ وہاں پہ کہا کہ پوری دنیا میں جتنے سارے مسائل ہیں، چاہے وہ کاسٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے سے کلر وہ ریلیٹڈ ہو، ڈسکرمنیشن سے ہو، یا اور کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے سو دیٹ دا ورلڈ کین لیڈ اٹ سیلف ٹوورڈ دا پیس. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا فرینڈ ریلیشنز ود ادر سٹیز. جتنی سارے دوسرے ممالک تھے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ یہ کوشش کری ہے کہ ان کے ساتھ بہتر روابط رکھے. یہ ہمیشہ انڈیا جو تھا وہ ہمیشہ اس کے لیے ریڈی تھا ٹو ہیو دا فرینڈ ریلیشنز ود ادر سٹیز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے تمام جتنی ساری سٹیز ہیں ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں ہر طرح سے، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ انڈسٹریل ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجیز ہو، یا اور کوئی میدان ہو. تو اس نے کہا کہ ہر طرف سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھی طرح سے روابط میں رہیں گے. بسائڈس ساؤتھ افریقین کنٹریز، یعنی ساؤتھ افریقہ کو چھوڑ کے، اگر ہم چھوڑ کے بات کریں گے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، آلریڈی اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ رنگ نسل کی لڑائی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے پوری دنیا کو ایک الارم دیا ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم ہونا چاہیے اٹ شوڈ بی آؤٹ آف دی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ، کلر اینڈ کریڈ. ففتھ پوائنٹ ہے ہمارا یونیفیکیشن آف ایفرو ایشین کنٹریز. انڈیا اس پہ بلیو کر رہا تھا کہ اگر یہاں پہ یونیفیکیشن ہوگی، اگر یہاں پہ یکجہتی ہوگی، جتنی ساری افریقہ کی کنٹریز ہیں یا ایشین کنٹریز ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کے درمیان ایک روابط بن جائے تو شاید پوری دنیا کے لیے ایک مثال، ایک تعلیم ہو سکتی ہے. تو انڈیا نے ٹرائی کیا ہے کہ ہم یونائٹ کریں گے ایشین اور افریقن کنٹریز جو ہیں، یہ ان میں ایک یونین شپ ہونی چاہیے ٹو اسٹرینتھن دا اکانومک اینڈ پولیٹیکل ریلیشن. اس نے کہا کہ ہم یہ چیزیں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو روابط رکھنے کے لیے، یا افریقہ اور ایشین کنٹریز کو آپس میں ربط دینے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم اسٹرینتھن کریں گے، امپاور کریں گے، بڑھائیں گے اپنی اکانومک پالیسیز کو. کم سے کم یہ ریلیشنز ہماری بڑھنی چاہیے. انڈیا believes that these countries can unitarily oppose the colonialism. انڈیا نے یہ بلیو، اس سے بھروسہ تھا کہ اگر یہ ساری کنٹریز جو ایشیا کی تھی یا افریقن کنٹریز تھی، تو اگر یہ یکجا ہو کر، اگر یہ یک ہو کر رہیں گے تو یہ ضرور یونائٹڈ، ان کی جو ہے یونائٹڈنیس جو ان کی ہے، یہ ہمیں مدد کرے گی کالونیلزم کو اپوز کرنے میں، اور جو کریٹ کریں گے ایٹماسفیئر فار دی کنٹریز، اور یہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول تیار کریں گے جس سے جتنی سارے ایشین کنٹریز ہیں جو ابھی فری نہیں ہیں، جو ابھی آزاد نہیں ہوئی ہیں، یا افریقن کنٹریز ہیں جو ابھی آزاد نہیں ہیں، ان کی آزادی میں یہ چیز ہمیں مدد کرے گی. اس کے بعد ہے ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس. اس کے یہ بھی فیچر ہے انڈین فارن پالیسی کا کہ یہاں پہ ہمیشہ اس نے ریسپیکٹ کر دیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس، جو انسان کے بنیادی حقوق جو تھے، ان کی اس نے ہمیشہ ریسپیکٹ کر دی ہے. آن ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہیز بین گاٹ اسٹیبلشڈ ان December 10, 1948. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ دسمبر 10 کو 1948 کو یہاں پہ یو این میں اڈاپٹ کیا گیا ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. یہاں پہ ایک ڈکلریشن نامہ پہ دستخط کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہر طرف سے جو ہیومن رائٹس ہوتی ہیں، انسان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی ہمیشہ پرواہ کی جائے، ان کا ہمیشہ پروٹیکٹ کیا جائے، اور ہر ایک انسان کو جو دنیا کا باشندہ ہے، نہ کہ کسی اسٹیٹ کا، ملک کا باشندہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے سارے یہاں پہ ہمارے سٹیزنس ہیں، ان کو پرووائڈ ہونی چاہیے ہیومن رائٹس آن دا بیس آف ایکویلٹی، یعنی ہر طرف سے برابر کے حقوق ہر انسان کو میسر ہونے چاہیے. اور انڈیا کو فل ریگارڈ تھا اس میں ہیومن رائٹس میں.
Almost all the important human rights have been included in the chapter of fundamental rights. یہی وجہ ہے کہ جتنے سارے important chapters جو تھے regarding the human rights, they have been included, یعنی ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے چیپٹر آف فنڈامنٹل رائٹس میں, اور ڈائریکٹو پرنسپلز آف سٹی پالیسی جو ہیں یا ان میں بھی ان کو وہاں پہ شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں پوائنٹ ہے یہاں پہ جسے ہم پانچشیل کہتے ہیں, جس کا فاؤنڈر ہے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب. تو اس نے کہا کہ پانچشیل جو ہے یہ ایک اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے انڈین فارن پالیسی کا, اور اس کے حساب سے یعنی پانچشیل کے حساب سے یہاں پہ اس نے کہا کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو پانچشیل کا ہے وہ ہے دا نیشن شوڈ ریسپیکٹ ایچ ادرس ٹیریٹوریل یونٹی اینڈ ساورنٹی. جتنی ساری سٹیز ہیں یہاں پہ ان کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل یونٹی جو ہے اس کی ریسپیکٹ ہمیشہ ہونی چاہیے, اور ہر اسٹیٹ کی جو ساورنٹی ہے دوسرے اسٹیٹ کو اس کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن جو ہے شوڈ ناٹ اٹیک اندر نیشن. کوئی بھی نیشن جو ہے یہ دوسرے نیشن پہ اٹیک نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہو کہ جتنے سارے یو این میں ہم نے یا ہم کہیں گے یو این او میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں جتنے سارے ممالک تھے یا پانچشیل کے ذریعے سے جتنے سارے ممالک اس میں آئے تھے, تو اس نے کہا کہ اگر ایک ملک جو ہے یا ایک اسٹیٹ جو ہے دوسرے پہ اٹیک کرے گا تو اس وقت وہ جس پہ سے اٹیک کیا گیا ہے وہ ایک مظلوم ہے, اس وقت ساری جتنی پانچشیل اسٹیٹس ہیں وہ یک ہو کر اس پہ حملہ کریں گے اور اس کو ایسا کرنے سے روکیں گے. تو تیسرا پوائنٹ ہے نو نیشن شوڈ بی انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئرس آف اندر نیشن. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن جو ہے وہ دوسرے نیشن کے انٹرنل جو ان کے اندرونی معاملات ہوں گے تو ان میں وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے, کیونکہ ملک کے اندرونی حالات بھی ہوتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا رہتا کہ اگر کوئی ملک جو ہے ان کے انٹرنل افیئرز جو ہے اگر یہ خود ہی یہ سالو کریں گے تو یہ بہتر زیادہ ہوگا. تو اس میں دوسرے دیش کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر کر کے وہاں سازشی یا اور کوئی رول ادا کرے. تو چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پہ آل دی کنٹریز آف دی ورلڈ وڈ بی کنسیڈرڈ ایکول ریسپیکٹو آف دی ڈسٹنکشنز. جتنی ساری کنٹریز ہیں ورلڈ کی, یہ چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پہ, جتنی ساری کنٹریز ہیں ورلڈ کی وہ یہاں پہ کنسیڈر کی جاتی ہیں ایکول, ہمیشہ برابر ہوں گی. اگر ان کے درمیان بھید بھاؤ کچھ فرق ہے, کچھ ڈسٹنکشنز ہیں, لیکن یہ ڈسٹنکشنز یک طرف چھوڑ کے یہاں پہ ساری کنٹریز جو ہیں پورے دنیا کی یہ کنسیڈر ون ہونی چاہیے. اور پانچواں پوائنٹ ہے یہاں پہ آل دی کنٹریز شوڈ ہیو پیسفل اینڈ دا ہارمونس کو ایگزسٹنس. ہر کوئی کنٹری جو ہے یہاں پہ ان کا ایک پیسفل امن والا اور ہارمونیس والا کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہم نے 7 پوائنٹ آج ڈسکس کیے ہیں. تو اس کے اور پوائنٹ ہیں جس کا ڈس آرمامنٹ کہتے ہیں. ڈس آرمامنٹ اور ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ. ڈس آرمامنٹ کے معنی ہیں کہ اپنے بیلنس جو ہے آرمی کی یا جو امونیشن کی اس کو کیپ ان کنٹرول رکھنا چاہیے. یہاں ایک ملک کو صرف اتنا سارا سامان بنانا چاہیے جو اس کی رکھوالی کے ضروری ہو, یعنی ایک ملک کو ایکسٹرا سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے جو ملک کی بیلنس ہوتی ہے یا اس کی پراپرٹی ہوتی ہے یا جو اکانومی ہوتی ہے یہ ایسا کمزور ہو جاتی ہے اور غریب کی طرف یہ جاتی ہے. تو اس طرح سے ملک جو ہے کمزور ہو جاتا ہے, تو لوگ جو ہیں وہاں پہ آوازیں اٹھاتے ہیں تو ایک مومنٹ وہاں پہ بن جاتی ہے جو ملک کے خلاف ہو جاتی ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو تھا بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. اینڈ ناؤ the same will be given to you in English once again. The basic elements of Indian foreign policy today are the same as were in previous. The only difference is that Nehru was emphasizing idealism and Shastri followed realism, whereas Gandhi, our leader, Gandhi's leadership followed both the idealism and realism. The features are as under. Number 1, non-alignment. First one is non-alignment. The main characteristic of Indian foreign policy is non-alignment. India is a non-aligned country, so its foreign policy is based on non-alignment. India was the first country which started the politics of non-alignment. Second point is opposition to imperialism and colonialism. India always opposed imperialism and colonialism. It regarded
the imperialism to be the injurious to world peace as it leads to war. Third one point is opposition to the policy of caste and color and discrimination. India always favored the abolition of caste system and has tried to remove caste policies from the world also. It opposed the racial segregation followed by the government of Africa. Fourth one point is that is friend relations with other states. India is always ready to have friendly relations with other states of the world besides South African, South Asian countries. Unification of Afro-Asian countries. India tries to unite Asian Afro countries to strengthen economic and political relations. India believes that these countries can unitedly oppose colonialism and can create an atmosphere for the freedom of the Asian and African countries. Sixth one point is respect for the human rights. On December 10, 1948, the UN adopted Universal Declaration of Human Rights. India has full regard for the human rights. Almost all the important human rights have been included in the chapter of the fundamental rights and directive principles. Seventh and last point here is Panchsheel. Panchsheel is another important contribution which was given to India by first Prime Minister, that is Pandit Jawaharlal Nehru. It is an important contribution to India's international policies, which include the first one point is in Panchsheel, that is the nation should respect each other's territory, unity and sovereignty. The first point, once again, the nations should respect each other's territorial unity and sovereignty. Second one is no nation should attack another nation. Third one point is no nation should interfere in the internal affairs of another nation. Fourth one is all the countries of the world would be considered equal, irrespective of distinctions. Fifth one point is all the countries should have peaceful and harmonious coexistence. Now the seventh point is disarmament. As I have already told you, disarmament was one more feature of the Indian foreign policy to keep the balance in the armaments, and this seems to be enough for today. Thank you a lot, dear students. Be cooperative always, and tomorrow I will present myself in another important and interesting topic. Have a good day. Assalamu alaikum.